ہوتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے اور فیل کرنے محسوس کرنے کے طریقے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ڈھنگوں کی ٹریننگ تربیت سے کوششوں سے ان میں شعور کانشس اور ارادے انٹینشن جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اصراری قوت انکلینیشن ہے جس کی بدولت سے پہلے سے سیکھنے یا ٹریننگ لینے سے حاصل کیے بغیر ہم سب کچھ حاصل پورا جسم جو ہے ہمارا باڈی مخصوص اور متعین طور پر کو وہ دیکھے گا اور اسی کی وہ فالو کرے گا, اسی کی تقلید کرے گا. تو یہ ہے وہ جس سے وہ اثر لیتا ہے. سراؤنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس کا. اسی طرف ہے اسی طرح کوئی بچہ ہے کسی خاص سبجیکٹ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وإلی یوم الدین. سامعین کرام, ناظرین کرام, فن تعلیم و تربیت ایک اور ایپیسوڈ کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچہ اور اس کی فطرت, نیچر آف چائلڈ. اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. دیکھیے, بچوں کو بڑوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. بچے بچے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور ان کی دنیا ہی نرالی ہوتی ہے اور الگ ہوتی ہے. ہمارے آئے دن کا مشاہدہ ہے, آبزرویشن ہے, اس کا بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ کوئی اہمیت نہیں, بلکہ وہ الٹا ان کے لیے سیر و تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جاتی. مثال کے طور پر دیکھیے, اگر کسی کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے, انتقال ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ عزیز و رشتہ دار, پڑوسی, دوست احباب, ان کے بچے سب آتے ہیں. تو اس موقع پر بچے کو ایک تفریح کا سامان مل جاتا ہے. لوگ سب جب بچے جمع ہو جاتے ہیں اور کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. اس حادثے کا, اس ایکسیڈنٹ کا, اس گھٹنا کا اس بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ہم نے دیکھا ہوگا, سب کے آبزرویشن میں. ہاں, کوئی بچہ آنسو بہا دے عورتوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر بچے کوئی اثر نہیں لیتے. دراصل وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے, یہی نیچر ہے. دیکھیے, بچہ جو ہے وہ ایک باشعور ہستی ہے, کانشیس رکھتا ہے, سوچ سمجھ رکھتا ہے, اس کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں, اور وہ کچھ بنیادی خواہشات, بیسک ڈیزائر اور جذبات رکھتا ہے, ایموشنز, بھاونائیں رکھتا ہے. اس کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں, کیپیبلٹی ہوتی ہے. وہ کچھ بنیادی خواہشات, بیسک ڈیزائر اور جذبات, ایموشن رکھتا ہے. پھر اس کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے, اپنی لائک ڈس لائک, اور اپنی دلچسپیاں بھی ہوتی ہیں اور اپنے ارادے بھی ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے اور فیل کرنے محسوس کرنے کے طریقے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ڈھنگ بڑے الگ الگ ہوتے ہیں جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہی بچے جب بڑوں کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں, یعنی بڑے ہونے لگتے ہیں, تو اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے, کئی اسٹیجز سے, اور ہر مرحلہ جو ہے کچھ اہمیت, کچھ خصوصیات رکھتا ہے, اور اس کا اس پر امپیکٹ پڑتا ہے. لہذا تعلیم و تربیت, ایجوکیشن کے سلسلے میں, اس کی کوششوں کے سلسلے میں اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ٹیچرز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. دیکھیے, بچوں کو متعدد قوتیں, اسٹرینتھ, شکتیاں ملی ہوئی ہیں, اور یہ جو شکتیاں اور صلاحیتیں جو ہے
وہ پیدائشی طور پر ملی ہے، ان بورن، یہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے عطیہ ہے، اور اسی بنیاد پر دوسروں کی ٹریننگ، تربیت سے، کوششوں سے حاصل بھی ہوتی ہیں۔ تو پیدائشی طور پر ملنے والی جو صلاحیتیں ہیں، جو اسٹرینتھ ہے، جو شکتیاں ہیں، اس کو ہم فطرت کہتے ہیں، نیچر، اور یہ جو ہے یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، گاڈ گفٹ۔ اب ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے اضطراری قوت۔ اضطراری قوت سے مطلب یہ ریفلیکسی، یعنی بلا ارادہ، بے اختیاری، انکانشیسلی۔ تو اضطراری قوت جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر، ہیومن باڈی، کم سے کم تقریباً 50 سے زائد ایسی قوتیں رکھ دی ہیں، ایسی اسٹرینتھ اور پاور رکھ دی ہے، جو جسم کے مختلف اعضاء، جو باڈی آرگن ہیں، اس کو ایمرجنسی کے وقت، اکسمات، ہنگامی طور پر، اس وقت یہ ہمارے سپورٹیو بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ یہ قوت قدرت کی طرف سے ہے۔ ان میں شعور، کانشس اور ارادے، انٹینشن جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اضطراری قوتوں کی بات ہوتی ہے، مثلاً چھینکنا، کھانسنا، پلک جھپکانا، رونا، چیخنا، چلانا، یہ چیزیں جو ہے اضطراری قوتوں میں آتی ہیں، اور یہی اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جبلتیں، انسٹنکٹ کہتے ہیں جس کو انگلش میں، انسٹنکٹس، یہ دراصل یہ وہ فطری قوت ہے، نیچرل اسٹرینتھ ہے، اور فطری رجحانات ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹینڈنسیز، انکلینیشن ہے، جس کی بدولت سے پہلے سے سیکھنے یا ٹریننگ لینے سے حاصل کیے بغیر ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے، اور یہ رجحانات، انکلینیشن جو ہے، یہ جھکاؤ جو ہے، کسی وقتی تحریک سے، مومنٹ سے، جسم کے اندر ایک قسم کی خاص کیفیت، ایک کنڈیشن پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جسم جو ہے، ہمارا باڈی، مخصوص اور متعین طور پر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ کیسا ہوتا ہے، دیکھو مثال سے سمجھے۔ مثلاً بھوک لگتی ہے، مثلاً بھوک لگی تو آٹومیٹکلی وہ غذا کی تلاش کرتا ہے، کھانا کہاں، یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ کوئی خطرناک چیز دیکھ لی ہے، ہاریفائڈ، ڈراؤنی چیز دیکھ لی، تو اس سے بچنے کی، ڈرنے کے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز، بالکل نادر، انوکھی، اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ اس کو دیکھنے کی، معلومات حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، یعنی ایک قسم کی کیوریسٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور الٹ پلٹ کر دیکھنا دیتا ہے۔ اب کسی جبلت کا، انسٹنکٹ کا اظہار کس طریقے کا ہوگا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ماحول پر، سراؤنڈنگ پر۔ اس کا ماحول جو اس کے ارد گرد ہے، جو لوگ گرد و پیش اس کے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا عملی طور پر کچھ کام کرتے ہیں، ان کو وہ دیکھے گا اور اسی کی وہ فالو کرے گا، اسی کی تقلید کرے گا۔ تو یہ ہے وہ جس سے وہ اثر لیتا ہے، سراؤنڈنگ سے، ماحول سے۔ تیسری چیز ہے استعداد، کیپیسٹی۔ یہ بچوں کی استعداد، کیپیسٹی کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کو آبزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ فطری صلاحیتوں، جو نیچرل جو کیپیبلٹیز ہیں، اس کو کام میں لانے کے لیے عقل و ذہانت، وزڈم، انٹیلیجنسی، وویکتا، شعور، کانشس ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس کا۔ یہ تمام چیزیں استعداد میں
شامل ہوتی ہیں. ذہن، فکر، انٹیلیجنسی، شعور، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں، اس کا دخل ہوتا ہے. مثلا کسی بچے میں ہم دیکھتے تو آبزرو کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو بڑے اچھی طرح سے کنٹرول کرتا ہے، انتظامی صلاحیت ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. یعنی اس کا رجحان جو ہے اس کی طرف ہے. اسی طرح کوئی بچہ ہے کسی خاص سبجیکٹ اور مضمون پر زیادہ اس کا جھکاؤ ہے، زیادہ رجحان اس کا زیادہ ادھر ہے، تو وہ اس کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ رہتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ فن ٹیکنیکلی کوئی چیز کو طرف زیادہ دھیان دیتا ہے، اس کی ٹینڈنسی اس طرف زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، اس کا جھکاؤ، اس کی ٹینڈنسی، اس کی انکلینیشن اس طرف ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں بچوں کی، اس کو آبزرو کرنا چاہیے. کسی بچے میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بچوں کا لیڈر بن سکتا ہے، اس کی طرف اس کا رجحان ہے، ٹینڈنسی ہے. تو یہ تمام چیزیں بچوں کی جو کیپیسٹی کا اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے. اب آئیے کہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. دیکھیے پیدائش کے بعد ہی ہر بچے کو، ہر فرد کو، ہم سب کو آئے دن کسی نہ کسی وقت کوئی تجربہ، کئی تجربات اور مشاہدات، ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تمام انوبھو ہم کو ایک اسٹیجز میں ملتے رہتے ہیں، الگ الگ. اب یہ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یہ جو انوبھو ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایکسپیرینس بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ان پلیزنٹ، اور کچھ بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، پلیزنٹ ہوتے ہیں. یہ تجربہ ہم کو زندگی کے اسٹیج مرحلوں میں ملتا ہے. تو یہ جو تجربہ جو ہوتا ہے، ایکسپیرینس، اور اس میں کچھ فائدہ بخش بھی ہوتے ہیں تجربے، جس سے بچہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہر مرحلے میں زندگی کے بچے کے اندر یہ چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں اور وہ اس سے گزرتا ہے. اب جن بچوں اور افراد کو، لوگوں کو جیسے حالات، سچویشن اور تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، ویسے ہی حرکات، اس کی موومنٹ اس سے سرزد ہونے لگتی ہے. جیسا اس کے اوپر اثر پڑا ویسا وہ ریئیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کے سامنے ایک کلرفل، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انوکھا کھلونا لا کے سامنے رکھ دیا جائے. اب وہ چھوٹا بچہ آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کو کھلونے کی لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اسی وقت سڈن کوئی پیچھے سے خوفناک آواز نکال دیتا ہے، بچہ فوراً ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اگر یہ عمل بار بار ڈراؤنی آوازیں نکالتی جائے تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے سامنے کبھی بھی جب وہ کھلونا آئے گا تو وہ ڈر جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ ایسا ہوا ہے، اس تجربے سے گزرا ہے. تو پھر اسی طرح جب کوئی ایک بچہ میتھس کے پیریڈ کے اندر بہت ویک ہے اور اپنے ٹیچر سے ڈانٹ کھاتا ہے، پھٹکار کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، اور گریجولی دھیرے دھیرے اس بچے کو میتھ سبجیکٹ سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ ناپسند کرتا ہے، بور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سبجیکٹ کے ساتھ اس کے ساتھ تلخ یادیں، تجربات جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتی ہے وہ. تو اضطراری قوتوں کا جو ماحول ہوتا ہے، سراؤنڈنگ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اور اس کے تجربات، ایکسپیرینس اور آبزرویشن، اس سے افراد کو اور بچوں کی سیرت اور کردار پر بہت ہی دور رس اثر پڑتا ہے، لانگ ٹرم اثر پڑتا ہے. اور بچپن میں ہی، کم عمری میں ہی اگر کچھ ایسے انوبھو اور ایسے ایکسپیرینس بچے کو مل جائے، تلخ ہو، ان پلیزنٹ ہو، تو پھر دل و دماغ پر اس کے ایسے گہرے اثرات اور امپیکٹ پڑتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے وہ نکلتے نہیں. تو اس معاملے کے اندر پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے
سائیکولوجیکلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. تو یہ تھی بچے کی فطرت، چائلڈ نیچر، جس پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملے گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.